خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الفجر مکیہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الفجر مکیہ۔ الحمدللہ 15 آیات ہم نے آسان تجوید کے ساتھ پڑھ لی تھی، اور آج ہم اگلی 15 آیات پڑھنے جا رہے ہیں، سارے مخارج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور تجوید کے سارے رولز کو آسانی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 ما میم مشدد ہے، اس پر ہم نے غنہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک مد نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کو مد منفصل یا چھوٹی مد کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف مدہ الف، اس کو ہم حرف مدہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ الف، حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے اگلے لفظ کے شروع میں، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر 3 الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا میم مشدد پہ غنہ بھی ہوگا اور مد بھی کرنی ہے۔ وَأَمَّا، ٹھیک ہے۔ اِذَا، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ وَأَمَّا اِذَا، مب با ساکن پہ قلقلہ ہوگا، ت باریک ہوگا اور مختصر ہوگا، زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا۔ لا، کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لا ہو، ہ کو اقصی حلق سے ادا کرنا ہے گہرائی کے ساتھ، اور پیش کو زیادہ نہیں کھینچنا، ہو نہیں پڑھنا۔ مبتلاہ، مبتلاہ، ف ق د ر، یہ چاروں حرکات زیادہ نہیں کھینچنی، مختصر رکھنی ہے، 1 حرکت کے برابر کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے۔ ف ق د ر، اور اس میں 2 حرف آپ کو گرین کلر کے نظر آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو پر ادا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کو حلق کی جانب سے اوپر اٹھائیں گے تو یہ حروف پر ہو جائیں گے۔ فقدر، فقدر، عین کا مخرج وسط حلق سے باریک آواز کے ساتھ، لئی، لئی، ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا، 1 حرکت ہے۔ علیہ، علیہ، رز، ز، ز کو شدت سے پڑھتے ہیں سیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ذال، جس کو ہم نرمی سے ادا کر رہے تھے، ذال سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، اور یہاں پر ز، ز میں سیٹی ہوگی۔ رز، ق پر ہوگا، قاف، ہو الٹا پیش ہے، 1 الف کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے، رزق ہو۔ ف یا ہم مختصر رکھیں گے، 1 حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ فا یا نہیں پڑھنا۔ او، یہاں پر پیش کے ساتھ واو ساکن حرف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ او لو، لام پیش، لو۔ فیقولو، ف اور یا شارٹ ہوں گے، پیش کے ساتھ واو ساکن حرف مدہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے، لو، زیادہ نہیں کھینچنا، 1 حرکت ہے۔ فیقولو ربی، یا ساکن حرف مدہ کیونکہ اس سے پہلے زیر آ گئی، اور اس کے اوپر مد منفصل کیونکہ حمزہ سبب مدہ اگلے لفظ کے اگلے کلمہ کے سٹارٹ میں آ گیا۔ ربی، را پر ہوگا،
ربی اہانن. آیت مکمل ہو گئی، وقف کریں گے اور نون ساکن ہو جائے گا. اہانن. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. ٹھیک ہے. آیت نمبر 17. کلا، کاف کو باریک ادا کریں گے. لا، کلا نہیں پڑھنا. اکثر لوگ یہاں پر حرف مدہ ڈراپ کر دیتے ہیں. کلا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. بل لا، بل لا تکریمونل. تا باریک ہوگا، کاف باریک ہوگا. تک ری، را کے نیچے زیر سنگل حرکت، زیادہ نہیں کھینچنا. تکری مو حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے واو کو. مو نل، ایک الف کے برابر کھینچیں گے پیش کو. مو نل. لام ساکن جہاں پر بھی آئے اکثر لوگوں سے قلقلہ ہوتا ہے. نل نہیں پڑھنا. کیا پڑھیں گے؟ نل. یا کے اوپر سنگل زبر ہے، ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچنا. یا زبر یا. تی، یا ساکن حرف مدہ، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تی م. آیت مکمل ہونے کی صورت میں وقف کریں گے اور میم ساکن ہو جائے گا. یتیم، یتیم. کلا بل لا تکریمون الیتیم. جہاں بھی ہم وقف کریں وہاں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر آخری حرف ساکن تھا تو کیا اس سے پہلے حرف مدہ ہے، اور اگر ہے تو اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے. اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، یعنی وقف کی صورت میں ہم نے حرف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچا تو اس کو ہم مد عارض وقفی کہیں گے. یتیم. ٹھیک ہے، روان پڑھ لیتے ہیں. کلا بل لا تکریمون الیتیم. کلا بل لا تکریمون الیتیم. آیت نمبر 18. و شارٹ رکھیں گے، سنگل زبر ہے، آدھی الف کے برابر. و. لا حرف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لا ت باریک ہوگا اور زیادہ نہیں کھینچنا، آدھی الف کے برابر. ہا، ہا کا مخرج وسط حلق ہے، بہت ہی توجہ اور دھیان سے ادا کرنا ہے. ہا، ٹھیک ہے، ہا نہیں بنانا اور خوا بھی نہیں بنانا. ہا. اس کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے، یہ کون سی مد ہے؟ مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مثقل. یہ سارے مشکل نام آپ کو یاد کرنے ضروری نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ٹرمز کو یاد بھی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس آپ کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ یہ بڑی مد ہے اور اس کے بعد تشدید آ رہی ہے، تو ہم نے اس مد کو 5 یا 6 الف کے برابر کھینچنا بھی ہے. اور واد پر حرف ہے، اس کو ہم نے اٹیچ بھی کرنا ہے، جوڑنا بھی ہے. وہ کس طریقے سے؟ تحاؤ. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں تحاؤ تو ہم نے غوت کو جوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تشدید کے نیچے ہمیشہ وہی حرف 2 دفعہ ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم میں وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسری دفعہ میں وہ اس حرکت کے ساتھ ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس ساکن حرف کو ہم پچھلے حرف کے ساتھ پہلے جوڑیں گے. ٹھیک ہے، تحاؤ. ٹھیک ہے، یہ حرف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے بھی. تحاؤ.
شارٹ رکھیں گے. وَلَا تَحَاضُّونَ عین مخرج کا خیال رکھنا ہے وسط حلق سے. لا مد اصلی ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لا تو پر ہوگا زیادہ نہیں کھینچنا زبر کو. تو مد اصلی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حرف مدہ الف ایک الف کے برابر کھینچیں گے. مل مل نہیں پڑھنا مل. مس مس سین سین کو باریکی سے ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے. مس مل مس کی یا ساکن سے پہلے زیر ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور نون ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں. آیت مکمل ہو گئی. اگر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر نون ساکن ہو جائے گا. مسکین اور اس کے ساتھ ساتھ مد عارض وقفی بھی ہوگا. مسکین. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ روان پڑھ لیتے ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. آیت نمبر 19 و شارٹ ہوگا سنگل زبر ہے زیادہ نہیں کھینچنا. زبر کے ساتھ الف کے اوپر جزم نظر آ رہی ہے آپ کو. اب یہ حرف مدہ نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے اور اس کو ہم جھٹکا کے ساتھ ادا کریں گے. تا نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کاف کو ہم باریک رکھیں گے اور زیادہ نہیں کھینچنا. سنگل پیش ہے. لو یہاں پر پیش کے ساتھ واو ساکن ہے حرف مدہ. اس پیش کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لو وَتَأْكُلُونَ تا باریک ہوگا. نت تو پیش کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. نت تو رو پر ہوگا اور زبر کے ساتھ الف. یہاں پر یہ والا الف حرف مدہ ہے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے. تا باریک ہوگا پر نہیں پڑھیں گے اور اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے. سین کی طرح سیٹی والی آواز نہیں آئے گی. نَتُرَاثَ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ حمزہ کے اوپر زبر کاف ساکن کاف باریک ہوگا. لل. اچھا یہاں پر اکثر لوگ اس دو زبر کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں جبکہ یہاں پر ادغام بغیر غنہ ہوگا. یعنی کہ ہم نے دو زبر تنوین کو تشدید کے ساتھ ملانا ہے جو لام کے اوپر ہے لیکن آگے لام آ رہا ہے تنوین کے بعد تو ہم نے یہ والی ساؤنڈ نہیں نکالنی. یہ اس طرح نہیں ہے یہ رانگ ہے. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اکلل لم. آگے پھر میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے میم مشدد ہے غنہ ہوگا. آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے. لل لم. آگے دو زبر تنوین کے اوپر ہم نے جب وقف کرنا ہے تو یہ زبر کے ساتھ الف حرف مدہ میں بدل جائے گا. ما اکللم ما. ٹھیک ہے. زبان پڑھ لیتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 20 آیت نمبر 20 ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الفجر کی. و کو شارٹ رکھیں گے. تا کے اوپر سنگل پیش ہے اس کو بھی نہیں کھینچنا زیادہ اور تا کو باریک رکھنا ہے. وسط حلق سے ادا کرنا ہے. بو پیش کے ساتھ واو ساکن حرف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَتُحِبُّونَ نل نہیں پڑھنا نل. وَتُحِبُّونَ ما زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَتُحِبُّونَ المال ایک زبر ہے
आधी अलिफ के बराबर या सिंगल हरकत है, एक हरकत के बराबर ही होगी, इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ल वतुहिब्बूनल माल हुब्बन हा, वस्ते हलक से दो ज़बर तनवीन, यहाँ पर इससे आगे हरफ इख्फा जीम आ रहा है तो हम यहाँ पे इख्फा माल गुन्ना करेंगे, हुब्बन नहीं पढ़ना, हुब्बन। आवाज़ को हमने छुपाया भी, इख्फा भी किया और नाक में ठहराया भी, हुब्बन, ठीक है। जम्मा, यहाँ पर भी दो ज़बर तनवीन के ऊपर हम जब वक्फ करेंगे तो हरफ मदा अलिफ यहाँ पर बन जाएगा और एक अलिफ के बराबर हम इसको खींचेंगे, जम्मा गुन्ना के साथ, ठीक है। जम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। ज़बान पढ़ लेते हैं, वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। अब यहाँ पर जहाँ आपने प्रैक्टिस करनी होगी वहाँ पे आपने पॉज करके बार बार बैक करके वीडियो को आपने दोबारा सुनना है और दोबारा प्रैक्टिस करनी है। मैं इसलिए बार बार नहीं रिपीट करती, मेरी अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहती हैं कि यहाँ पर आप 2-3 दफ़ा कहलवाया करें रवान भी, लेकिन उससे क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने उसी एक दफ़ा के रवान को पॉज करके प्रैक्टिस करनी है, बैक जाना है, दोबारा से सुनना है और फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आयत नंबर 21, कल्ला, यहाँ पर भी मदे मुनफसिल आ गई, 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, कल्ला। इज़ा, दाल को बारीकी से अदा करेंगे और नरमी से, ठीक है, शिद्दत और सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इज़ा नहीं पढ़ना। इज़ा, दुक, काफ बारीक होगा, शॉर्ट होगा, सिंगल ज़बर है, दुक, तिल, ता भी बारीक होगा, लाम साकिन पे कलकला नहीं होना चाहिए, तिल नहीं पढ़ना, दुक तिल। आरो, रोपुर होगा, जोधपुर होगा, आरो, जू, आरो, जू। दक्का, यहाँ पर भी इख्फा मालूम ना होगा क्योंकि आगे हरूफ इख्फा में से दाल आ गया, दक्का, दक्का। आयत के मुकम्मल होने पर वक्फ करने की सूरत में यहाँ पर दो ज़बर तनवीन मद असली में बदल जाएगी, ठीक है, हरफ मद्दा में बदल जाएगा ये अलिफ, और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, दक्का। और अगर वक्फ नहीं करना तो डेफिनेटली आगे वाव के ऊपर तशदीद है तो ये वाली दो ज़बर तनवीन तशदीद के साथ मिल जाएगी और इदगाम माल गुन्ना हो जाएगा, ठीक है। दक्काऊं, इस तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों सूरतें आपको बता दी हैं क्योंकि जिस आयत के एंड पे ला आ रहा होता है आपके पास ऑप्शन होती है, आप वक्फ भी कर सकते हैं और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। वक्फ की सूरत में ये क्या बन जाएगा, दक्का, और वक्फ ना करने की सूरत में किस तरह मिलाएंगे, दक्काऊं वजाअ, ठीक है। रवान पढ़ लेते हैं, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्का दक्का, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्का दक्का। आयत नंबर 22, व जाअ, ये मद्दे मुत्तसिल है, 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि सबब मद्दा हमजा एक ही कलिमा के अंदर आ गया। वजाअ, रब्बुका, रौपुर होगा, रब्बुका, वल मलकु, ये तीनों हरकत सिंगल हैं, आधी अलिफ के बराबर या एक हरकत के बराबर ही खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचना। वल मलकु सफ़ा, सौदपुर होगा, दो ज़बर तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से सौद आ गया, कैसे पढ़ेंगे, सफ़ा सफ़ा। यहाँ पर भी आयत के मुकम्मल होने और वक्फ करने की सूरत में दो ज़बर तनवीन मद असली में बदल जाएगी, ज़बर के साथ अलिफ हरफ मद्दा बन जाएगा, सफ़ा। वजाअ,
ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا. آیت نمبر 23. آیت نمبر 23 و شارٹ ہوگا، سنگل زبر ہے جی. اب یہاں پہ زیر یا ساکن کے ساتھ مل کے حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لیکن آگے حمزہ سبب مدہ اسی کلمہ کے اندر آ گیا تو ہم کیا کریں گے، اسی مد کو 5 الف تک لے جائیں گے اور اس کو کہیں گے مد متصل. وجیء حمزہ زبر وجیء. یو واو ساکن سے پہلے زبر، حرف لین نرمی سے پڑھیں گے، یو نہیں پڑھنا، یوم میم کے اوپر زبر ہے، ایک حرکت کے برابر ہی کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچنا. یوم ای حمزہ کے نیچے زیر، پھر آگے زال کو نرمی سے ادا کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹی سی میم آپ کو نظر آ جائے گی 2 زیر تنوین کے بعد. یہ کیوں آئی ہے؟ تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر یومئذ نہیں پڑھیں گے، یومئذ پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. تو کیا ہوگا یہاں پر؟ کون سا رول ہے؟ اقلاب میں نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل کر اور غنہ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یومئذ، ٹھیک ہے، یومئذ بی زیر ایک حرکت، زیادہ نہیں کھینچنا، بی ہن نون مشدد کے اوپر زبر آ گئی، غنہ کریں گے اور شارٹ رکھیں گے. جہنم ماں کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا، بی جہنم یومئذ. اب یہاں پر یہی والا جو ہم پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں اسی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے آگے یا کے اوپر تشدید ہے، تو حروف یمنوں میں سے یا آ گیا حرف ہمارے پاس، تو ادغام مع الغنہ ہوگا، ملا بھی لینا ہے ہم نے اور ٹھہرانا بھی آواز کو ناک میں. یومئذ یا کے اوپر زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. یومئذ یتذکر، تا کو باریک پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، تذکر، رو کو پر پڑھیں گے، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا. یومئذ یتذکر ان لکھا ہوا ہے، اس کو میں چھپا کیوں رہی ہوں کیونکہ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے سین آ گیا تو ہم یہاں پر اخفا مع الغنہ کریں گے. نو یہاں پر مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے زبر کو، نو شارٹ ہوگا. انسانو و انا نون مشدد غنہ کے ساتھ ساتھ مد اصلی کھڑی زبر ہے نا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لَهُ ذال نرمی سے، کاف باریکی سے، پر کرتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ایسا ہی رہے گا وقف کی صورت میں بھی، ٹھیک ہے، اسی طرح پڑھیں گے. ذِكْرَى وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. روان پڑھ لیتے ہیں. وَجِيءَ
يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. اب وہ لوگ جو اتنی زیادہ سانس نہیں کھینچ سکتے وہ کہاں وقف کریں گے؟ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اپنی پریکٹس کے بعد یہاں تو بالکل نہیں رکنا، آیت کے بیچ میں لا آ رہا ہے، یہاں وقف کی اجازت نہیں ہے، آپ نے پڑھتے جانا ہے. بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں. یا پھر بالکل ہی سانس نہیں مینٹین رہ پا رہی تو بے شک آپ ایک کلمہ آگے تک پڑھیں. بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذ، یہاں پر رک جائیں، پھر آگے پڑھتے جائیں. دوبارہ یومئذ، یہاں سے دوبارہ آپ ملا لیں واپس. اس طرح وَجِیءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. ٹھیک ہے. آیت نمبر 24. یہ زیادہ نہیں کھینچیں گے، سنگل زبر ہے. قو، قوف کو پر ادا کریں گے، لحاظ سے نرم تالو سے ادا کریں گے. قوف کو پیش کے ساتھ واو ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یقولو، یقولو. یا کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لئی، یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین نرمی سے ادا کریں گے، لے نہیں پڑھنا. لئی، یا لیت. نی، نی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حرف مدہ ہے. یا لیتنی قدمت، قوف پر ہوگا. قدمت لحیاتی، وقف کی صورت میں بھی اسی طرح سے پڑھیں گے. لحیاتی. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی مد اصلی ہے، حرف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر اور یہاں پر بھی حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا تی لحیاتی. یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی. زبان پڑھ لیتے ہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. آیت نمبر 25. یو، یہاں پہ حرف لین آ گیا ہمارے پاس، واو ساکن سے پہلے زبر. فیوم، میم کے اوپر زبر ہے، سنگل زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. فیوما نہیں پڑھنا. فیوم. ای، حمزہ کی نیچے زیر جھٹکا کے ساتھ ادا کریں گے. ای. ذل، ذال باریکی سے ادا کریں گے. دو زیر تنوین کے بعد لام آ گیا تو ادغام بغیر غنہ ہوگا. ذل نہیں پڑھنا. ذل. فیومئذ، لا الف آ گیا حرف مدہ، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذلا، یا کے اوپر سنگل پیش ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. یو. عذی، عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، ذال کو باریکی سے ادا کریں گے. عذی بو، با کے اوپر پیش، زیادہ نہیں کھینچنا. یعذبو، یعذبو. عذا، ذال کے ساتھ زبر اور الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نرمی سے ادا کریں گے ذال کو. عذاب، زبر کو بھی زیادہ نہیں کھینچیں گے. اب یہاں پہ ویسے تو الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا تھا، لیکن آگے سبب مدہ حمزہ اگلے کلمہ کے سٹارٹ میں آ گیا تو اس مد کو ہم تین الف کے برابر کھینچیں گے، جس کو ہم مد منفصل کہیں گے. عذابہ احد، دال ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، اور ہا کے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے. احد، دال ساکن کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا، احد نہیں پڑھنا. احد. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. آیت نمبر 26. و شارٹ ہوگا، لا حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. و لا یو، واو ساکن سے پہلے پیش حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یو سی،
सा बारीकी से अदा होगा और नरमी से पढ़ना है, सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। फी क़ाफ पुर होगा, हाथ नरम तालू से अदा करेंगे क़, ठीक है। और इसके ऊपर पेश है तो क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, नरम तालू से अदा करेंगे और पेश को ज़्यादा नहीं खींचना। क़ु यूसिक़ु व सा नरमी से सा अदा होगा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। व सा क़ हू, यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल। वसाक़हू अहद वला यूसिक़ु वसाक़हू अहद। रवान पढ़ लेते हैं। वला यूसिक़ु वसाक़हू अहद। आयत नंबर 27। या मद्दे मुनफसिल अय्य तू, सा बारीक होगा, ज़्यादा नहीं खींचना, पेश है। या अय्यतु हन, नून मुशद्दद आ गया, गुन्ना होगा, आवाज़ को नाक में ठहराना है। या अय्यतु हन नफ्सुल, यहाँ पर लाम साकिन है, कलकला नहीं करना, सुल नहीं पढ़ना। नफ्सुल मुत, अब यहाँ पे तो है तो को हम पुर भी करेंगे और कलकला भी करेंगे। मुत, मुत नहीं पढ़ना, मुत। म ज़बर को ज़्यादा नहीं खींचेंगे। इन, नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा, आवाज़ को नाक में ठहराएंगे। इन, आगे गोलता हा में बदल जाएगी और साकिन हो जाएगी वक़्त की सूरत में। मुतमइन्न, मुतमइन्न, ठीक है। रवान पढ़ लेते हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। आयत नंबर 28। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है और डायरेक्टली जज़म से आयत स्टार्ट हो रही है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम यहाँ पर अगला हर्फ देखेंगे, उसके नीचे क्या है, ज़ेर है, तो यहाँ पर भी हम ज़ेर लगा देंगे। इरजिई, ठीक है। जीम के नीचे ज़ेर है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। आइन ज़ेर के साथ या साकिन हर्फ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचना था लेकिन आगे हमज़ा आ गया सबब मद्दा, मद्दे मुनफसिल करेंगे, 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इरजिई, इरजिई, ठीक है। इला हमज़ा ज़ेर ई, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इला रौपुर होगा, रब्बी की, कैफ बारीक होगा, रब्बी की, रब्बी की। रौपुर होगा, ज़बर के साथ अलिफ, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़ौद के नीचे ज़ेर है, पुर करेंगे लेकिन शॉर्ट रखेंगे। रौसी, या ज़बर ज़्यादा नहीं खींचनी, या तम, 2 ज़बर तनवीन के बाद मीम आ गया हरूफ यमनू में से, तो क्या करेंगे? इदगाम माल गुन्ना, तम मिलाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे। रौसियतम मरो, रौपुर होगा, मरो या के ऊपर तशदीद है, ज़ौद की ज़ेर को पहले या से मिलाएंगे, ज़ी, या ज़बर फिर आगे ता जो है वो हा में बदल जाएगी और साकिन हो जाएगी। ज़िय्यह, मर्ज़िय्यह। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह। आयत नंबर 29। फद, दाल साकिन पे कलकला होगा, फद खु, पुर होगा। ली, या साकिन हरफ मद्दा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ली फद खुली, फी, यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। फी इबा, एक अलिफ के बराबर खींचना है खड़ी ज़बर को। इबा दी, या साकिन से पहले ज़ेर हरफ मद्दा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इबा दी, और वक्फ की सूरत में ऐसा अच्छी पढ़ेंगे।
عبادی فادخلی فی عبادی. زبان پڑھ لیتے ہیں. فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی. اس سورۃ الفجر کی آخری آیت نمبر 30 ود دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا. خو کو پر پڑھیں گے اور خراش کا ایلیمنٹ کلیئر ہونا چاہیے. خو لی یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لی ود خلی نون مشدد کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے. جن لیکن زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. جنہ نہیں پڑھنا. جن تی حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تی جنتی وادخلی جنتی وادخلی جنتی. آیت نمبر 16 سے آنورڈ ہم روان پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صدق اللہ العظیم. بہت اچھے سے پریکٹس کر کے لیسن سینڈ کرنا ہے آپ نے. اور اسی طرح سے میں پارٹیشننگ آپ کو سینڈ کر دوں گی کہ 3 یا 4 آیات کر کے آپ نے سنانی ہے اپنے لیسن میں. اللہ تعالی ہم سب کے علم اور عمل میں برکت دے. ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.